طلبہ السلام علیکم۔ جان پہچان نویں جماعت کی کتاب کا مڈ ٹرم کا 2022-23 کا یہ آخری لیسن ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیسن کا جیسے نام سے ظاہر ہے عنوان ہے ایک پودا اور گھاس۔ یہ ایک مکالماتی نظم ہے جسے اردو کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ تو آئیے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اسماعیل میرٹھی کی زندگی پر کا مختصر خاکہ اور ان کا تعارف ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے وہ شاعر نے کیا کیا خدمات اور ان کی حیات اور خدمات کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 میں ہوئی اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ تقریباً 100 سال ان کے انتقال 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ان کے انتقال کے۔ اور میرٹھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے 70-80 کلومیٹر ہے، یہاں سے اتر پردیش میں یہ میرٹھ ضلع بہت ہی مشہور و معروف ضلع ہے۔ محمد اسماعیل نام تھا ان کا، اور اسماعیل نام اور اسماعیل ہی تخلص تھا۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی، انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کی، انجینئرنگ کا کورس پاس کیا اور قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کہتے ہیں ٹیچنگ پروفیشن، معلمی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی ٹیچنگ کا پروفیشن اختیار کیا۔ اپنے عہد کے یعنی اپنے دور کے اہم شاعروں مثلاً حالی، شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنی شاعری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، یعنی بچوں کے اندر تربیت کا، اپنی شاعری کے ذریعہ تربیت دینے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ اور درسی کتابیں بھی لکھی، یعنی کورس کی کتابیں لکھی، اردو کی کتابیں، تاکہ بچے اردو سیکھ سکیں۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ اب پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں، یعنی تعلیم بھی حاصل کریں اور اخلاقی مضامین انہوں نے اس کتاب میں لکھے تاکہ ان کی ذہنی تربیت بھی ہو سکے۔ اسماعیل میرٹھی نے ایسی نظمیں لکھیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور ہر عہد میں ان کی معنویت یعنی اہمیت اور افادیت یعنی فائدہ برقرار رہیں گے۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا اسماعیل میرٹھی کا۔ آئیے اسماعیل میرٹھی کے نظم سے ظاہر ہے کہ وہ ایک سبق آموز نظم لکھتے ہیں جس سے بچوں کے اندر ایک تربیت پیدا ہو، اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو اور ان کے اندر ایک علمی صلاحیت پیدا ہو۔ اب دیکھیے، ایک پودا اور گھاس۔ تو پودا تو جانتے ہی آپ، پودا جیسے سبزیوں کا پودا، پیڑ، اور وہ فائدہ مند پودا جس میں سے جو پھل نکلتے ہیں، اور گھاس جو بن بوئے اپنے آپ نکل آتے ہیں۔ تو ایک پودا اور گھاس، اتفاقاً مطلب اچانک، اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، رفیق مینس دوست، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، طریق میرے طریقہ ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، حیات مینس زندگی، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کو یکساں ہے بنی، یکساں مینس ایک جیسی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، عنایت بنی مہربانی کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر۔ اب دیکھیے، ان اشعار میں شاعر یعنی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں
کہ اتفاق کی بات ہے کہ پودا اور گھاس دونوں باغ میں پاس ہی پاس دونوں کھڑے تھے۔ گھاس کہتی ہے اے میرے رفیق، او میرے دوست، گھاس نے کہا یہ دنیا کا کیا انوکھا جہاں کا طریقہ ہے کہ ہماری اور تمہاری ایک ہی ذات ہے اور ایک قدرت نے ہم دونوں کو ہی زندگی دی ہے۔ ہم بھی مٹی، پانی اور ہوا اور روشنی سے زندہ رہتے ہیں، یعنی پودا بھی مٹی پہ ہے، پانی اور ہوا اور روشنی سے اس کی زندگی برقرار ہے، اور گھاس کی بھی۔ واسطے دونوں کو یکساں ہے بنی، یعنی تمہارے ہمارے لیے ہوا، پانی اور روشنی دونوں ہم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، لیکن ایک خاص بات بتاؤ کہ تم پہ لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مجھے پھینک دیتے ہیں جڑ کھود کے، یعنی گھاس کو لوگ عام کھود کر پھینک دیتے ہیں کھیتوں میں سے، اور کیا کرتے ہیں اس کو پھینک کر اکھاڑ کر اپنے جانوروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ شکایت کر رہا ہے کون؟ گھاس کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، مجھے کوئی بھی یہاں بڑھنے نہیں دیتا، پھیلنے نہیں دیتا، بلکہ گدھے اور گھوڑوں کے سامنے مجھے رکھ دیتے ہیں۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ کیا کہہ رہا ہے گھاس؟ کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچائے یا کوئی جانور کھائے تو اسے ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ ظاہر ہے گیہوں، چنا، دال، چاول، یہ جو کھیت میں اگتے ہیں، گنا، اور اس پر اگر کوئی جانور اسے کھانے لگ جائے گیہوں کے پودے کو تو اسے ڈنڈے سے خبر لی جائے گی۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست یار، سب لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے یار، اس راز کو تو بتاؤ۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، پھر پودے نے جواب دیا سر ہلا کر، نہیں ایسی بات نہیں ہے، گھاس سب بیجا ہے تیرا یہ گیلا، گیلا مانے شکایت، بیجا مانے بیکار، تم یہ شکایت کر رہے ہو یہ سب بیکار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، تمیز میں فرق۔ کیا کہتا ہے پودا؟ کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ ان لوگوں کو جو میری سیوا کرتے ہیں ان کو میوہ عزیز ہے، عزیز میں نے پیارا ہے، سایہ پیارا ہے، مجھ سے جو پھل، سبزیاں، اناج نکلتے ہیں وہ ان کے نزدیک عزیز ہیں۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے۔ کیا ہے؟ میری سیوا اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ کہ مجھ سے پھل نکلتا ہے، میں پھل دیتی ہوں، اور اناج، سبزیاں، جتنی طرح کی سبزیاں ہیں، فروٹ، یہ سب مجھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، اس دنیا میں عزت کا صحرا اسی کے سر ہے جس سے پہنچے نفع سب کو پیشتر، پیشتر میں نے زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کو، پیشتر میں پہلے جس سے نفع پہنچتا ہے، پیشتر پہلے اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق تھا، اور سبق میں اسماعیل میریٹھی نے یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں اس کے سر صحرا بنتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت وقت ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کو عزت کی نظر سے دیکھی جاتی۔ تو یہ ایک نظم تھی، اور دیکھیے الفاظ معنی دیکھ لیں ہم۔ اتفاقاً معنی اتفاق سے بغیر ارادہ کا، رفیق ساتھی، طریق طریقہ، حیات زندگی، یکساں ایک جیسا، عنایت مہربانی، دوست دار دوست رکھنے والا، بیجا معنی غلط، گلا معنی شکایت، تمیز فرق، عزیز پیارا، نفع فائدہ، بیشتر زیادہ تر، زیادہ تر۔ اب آئیے اس نظم کا آپ دیکھیے مرکزی خیال کیا ہے۔ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، یہ نہیں مکالماتی نظم کر لیں، ایک دو سوال جواب۔ شاعر نے گھاس اور پودا کو کردار بنا کر ان کی گفتگو کو پیش کیا ہے، یعنی ایک کردار گھاس ہے اور ایک پودا ہے، دو کریکٹر انہوں نے پیش کیے ہیں، اس کو ڈرامائیت کہتے ہیں۔
اور دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی کمی ہوتی رہتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ گھاس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے، اور گھاس کوئی نفع نہیں پہنچاتا، یا گھاس مجھے کوئی سبزیاں یا پھل یا اناج نہیں دیتا، اسی لیے لوگ اسے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اور پودوں سے بے شمار فائدے ہیں، ان سے جو ہے جڑی بوٹیاں اور پھل، اناج، سبزیاں نکلتی ہیں، تو اس کی لوگ قدر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم سوال جواب کو دیکھتے ہیں۔ نظم گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ دنیا میں عزت کا سہرا کس کے سر بنتا ہے؟ تو آئیے اس کے ہم جواب کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے جواب ہیں، تاکہ آپ اسے کاپی پہ نوٹ کر سکیں۔ دیکھیے، نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ گھاس نے پودے سے کہا کہ ہم ایک ہی باغ میں ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ہوا روشنی یکساں ملی ہے، لیکن لوگ مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، گدھے یا بیل مجھے کھا لیتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شکایت کی تھی گھاس نے پودے سے۔ پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم پر عنایت کی نظر رہتی ہے۔ پودے پہ عنایت کی نظر کیوں رہتی ہے؟ پودے کو گھاس کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، بلکہ اسے پروان چڑھنے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک تناور درخت بن جائے۔ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور اس کے پھل کھائیں گے۔ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا بیکار کیوں کہا؟ پودے نے گھاس سے کہا کہ تمہاری شکایت مناسب نہیں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، لوگ سایہ اور میوہ کی وجہ سے مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ پودے نے دراصل یہ بتایا کہ اگر گھاس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں پھل لگتے تو لوگ اسے بھی عزیز رکھتے۔ اگر گھاس تناور درخت ہوتا یا اس کے سائے میں بیٹھتے یا اس میں پھل آتا تو لوگ اس کو بھی عزیز رکھتے۔ دنیا میں عزت کا سہرا کس کے سر بنتا ہے؟ دنیا میں جس چیز سے لوگوں کو فائدہ یا نفع حاصل ہوتا ہے اسی کے سر عزت کا سہرا بنتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس سے دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو دوسرے کام آتے ہیں، ان کو لوگ عزت کا سہرا اس کے سر باندھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے ہم اس میں مصروں کو مکمل کیجیے۔ مٹی، پانی، ہوا اور روشنی واسطے دونوں کی یکساں ہے بنی، اس پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے تیرا یہ گلا۔ اب آئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اتفاقاً، پردیس میں اتفاقاً کوئی شناسہ مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یعنی شناسہ میں جان پہچان کا اگر کوئی مل جائے، آپ پردیس گئے ہوئے ہیں، باہر ملک گئے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ کو جان پہچان کا مل جائے تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوگی۔ نفع، کسی کام میں نفع حاصل نہ ہو تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں، دل ان کا کھٹا ہو جاتا ہے اور پھر ان کو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تمیز، اچھے اور برے کام میں تمیز کرنا چاہیے۔ بیشتر میں زیادہ تر، بیشتر طلبہ امتحان میں فرسٹ ڈویژن لانا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے۔ رفیق دوست، ان دونوں سچے رفیق نہیں ملتے، یعنی سچے دوست نہیں ملتے۔ اس نظم سے محاورے چن کر لکھیے۔ محاورے کون ہیں؟ عنایت کی نظر، جڑ کھودنا، منہ ڈالنا، خبر لینا، سہرا سر ہونا۔ تو یہ محاورے تھے اس نظم میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کے سوال جواب آپ کاپی پہ اتار لیں گے اور یہ سبق ہمیں پودا اور گھاس اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے سر سہرا بن جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اسماعیل مریٹھی کی نظم ہے۔ شکریہ۔